الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، قالوا جئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وَلَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا، مجھ سے خالی ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی، اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں۔ ذکر آپ سن رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا۔ انہوں نے جب اپنی قوم کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا جن بتوں کو پوجتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، کہ ہم تمہارے کہنے سے چھوڑ دیں؟ اور جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، دنیاوی عذاب سے یا آخرت کے عذاب سے یا قیامت کے عذاب سے جو ڈرا رہے ہو، وہ تم لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر نبیوں نے جب اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو عذاب نے ان کو آ کر پکڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو 80 افراد کے علاوہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو جو لوگ عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، اگر نبی ان کے خلاف بد دعا کر دیں تو عذاب آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب نہیں آتا۔ یہ وہی کام ہو رہے ہیں جو پچھلی امتوں میں ہوا کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس پر عذاب آیا، بدفعلی کرتے تھے، اس پر عذاب آیا، اور دیگر وہ گناہ کیا کرتے تھے جو اس امت میں ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی عذاب نہیں آتا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو میں اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ سب کے سب ختم ہو جائیں، جزوی عذاب آ سکتا ہے، سب کے سب ختم ہو جائیں ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما چکے ہیں۔ یہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے، لیکن یہ عقل نہیں رکھتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی مذمت میں بہت سی آیات کو نازل فرمایا، ان کی مذمت فرمائی کہ یہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی ان پر اڑ جائے تو یہ مکھی اڑا نہیں سکتے۔ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی بتوں کی پرستش کیا کرتی تھی۔ جب قوم پکنک منانے گئی، قرآن میں اس کا واقعہ موجود ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑ دیا۔ جب قوم پکنک منا کر واپس آئی تو دیکھا کوئی کہہ رہا ہے میرے خدا کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے خدا کا منہ نہیں ہے، قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس کو توڑا نہیں۔ قوم کہنے لگی ایک ہی شخص ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو پسند کرتا نہیں، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ آپ کہنے لگے اس سے پوچھ لو، اس کو غصہ آیا ہوگا، اس نے چھوٹوں کو مارا اور ان کو توڑ دیا۔ کہنے لگے ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہے، یہ سنتے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو مٹی کا بت، پھر اس کی عبادت کرتے ہو، تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ حضرت ایک صحابی تھے، دور جاہلیت کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنایا کہ ہم جب سفر کرتے تھے، جب ایمان نہیں لائے تھے، تو کہنے لگے ہم آٹے کا بت بنا کر ساتھ رکھ لیا کرتے تھے کہ سفر بھی کرتے رہیں گے، اپنے کام بھی کرتے رہیں گے اور اس کی عبادت بھی کرتے رہیں گے۔
نبی پاک کو واقعہ سنا رہے ہیں، کہنے لگے ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ہم نے کیا کیا، وہ جو بت بنایا تھا آٹے کا، اسی کی روٹیاں پکائیں اور اس بت کو کھا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے۔ تو یہ بتوں کی عبادت کرنے والے، پرستش کرنے والے، ان کے بارے میں قرآن پاک نے بہت سی آیتیں اتاری ہیں بتوں کی مذمت میں۔ اب ایک مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ہے جو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں ہیں وہ لگاتا ہے نبی اور ولیوں پر، وہ نبی اور ولیوں پر وہ آیتیں لگاتا ہے۔ بتوں کے بارے میں کہا گیا یہ مکھی نہیں اڑا سکتے، اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتے، یہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی جتنی آیتیں اتری ہیں یہ کس کے بارے میں اتری ہیں؟ بتوں کے بارے میں اتری ہیں، اور یہ لگاتے ہیں نبی ولی پر، کہتے ہیں دیکھو یہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ مکھی نہیں اڑا سکتے۔ یہ آیتیں اتری ہیں بتوں کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے، آپ نے فرمایا امت میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں کس پر لگاتے ہیں؟ نبی ولی پر لگاتے ہیں۔ امت میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھے تو اس کا شان نزول پوچھیں، واقعہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا، یہ آیت نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں لگاتے ہیں نبی اور ولی پر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے پہلے فرما دیا تھا امت میں سب سے بدترین لوگ ہیں جو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں نبی اور ولی پر لگاتے ہیں۔ یہ من دون اللہ کی قرآن میں آپ پڑھیں گے نا، من دون اللہ کے لفظ آئے ہیں، اللہ کے سوا، اللہ کا غیر، تو یہ بتوں کے لیے آئے ہیں۔ اف لکم ولیما تعبدون من دون اللہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ تم اور تمہارے من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ یہ بت ہے، نبی ولی مراد نہیں ہے۔ اگر نبی ولی مراد ہوتے تو کیا اللہ نبی ولی کو جہنم کا ایندھن کہے گا؟ اور جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ نبی ولی جہنم کا ایندھن ہے وہ ایمان والے ہو سکتے نہیں ہے۔ جہاں بھی من دون اللہ کے لفظ آئیں اس سے مراد بت ہوتے ہیں، نبی ولی نہیں ہوتے۔ تو ان کا یہ کاروبار ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور نبی ولی کے بارے میں جو آیتیں اتری ہیں لگاتے ہیں، جو بتوں کے بارے میں آیتیں اتری ہیں نبی اور ولی پر چسپاں کرتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی آپ کے سامنے آیت پڑھے تو اس کو کہنا اس کا شان نزول بھی بتا دے، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بتوں کی آیت نبی ولی پر لگاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ اللہ ظالم کو ہدایت دیتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔